الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ صبح میں عرض کیا گیا، یہ ہمارا ایک دن کا اعتکاف ہے۔ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے لو اللہ پاک کی ذات سے لگانا ہے۔ وہی ہمارے محبوب ہیں، وہی ہمارے مطلوب ہیں، وہی ہماری منزل ہے۔ اب خاص طور پہ محفل شروع ہو رہی ہے، پھر سے گزارش ہے کہ سب لوگ رابطہ شیخ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض جاری ہوا اور حضور پاک کے قلب سے ہوتا ہوا، سلسلے کے مشائخ کے سب کے قلوب سے ہوتا ہوا، جیسے آئینے رکھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے، پورے مشائخ کے قلوب کو یوں سمجھنا کہ ترتیب سے آئینے ہیں، تو سب کے قلوب سے اللہ کی طرف سے جو رحمت آ رہی ہے، فیض ہوتا ہوا پیر صاحب کے قلب سے، اور اس وقت اس محفل میں اس عاجز کے قلب سے فیض آپ کے قلب میں آ رہا ہے۔ یہ رابطہ شیخ کہتے ہیں۔ جو لوگ اچھے مراقبے کر چکے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، جن کو کھینچنے کی طاقت آ گئی ہے فیض، سب کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے اپنے دل کو جوڑ لیں، ہدایت کا فیض، قرب الہی کا فیض آ رہا ہے سامنے۔ اب یہ جو پہلی محفل ہے، فطری طور پر یہ اپنے گناہوں پہ رونے کی، اللہ تعالیٰ کو منانے کی محفل ہے۔ روزانہ بھی جو ہمارا فجر کا معمول ہونا چاہیے وہ استغفار، پہلے استغفار ہے، اس کے بعد درود شریف ہے۔ جو زبانی اذکار میں پہلے استغفار 100 مرتبہ، پھر درود شریف۔ استغفار سے شروعات ہونی چاہیے، خاص طور پہ کام کی تکمیل ہو رہی تب تو اور استغفار ہونا چاہیے۔ تو اب ہم لوگوں کا مسئلہ جو دل سے سمجھنے کا ہے کہ اللہ نے کرم کیا، ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ نسبت والے بنیں گے۔ بیعت ہونے کا مطلب ہی، سلسلے میں جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صاحب نسبت بنوں گا۔ اب یہ راستہ اللہ کے بہت ہی ہمت والے بندوں کا ہے، اولیاء اللہ جنہیں کہا گیا۔ تو یہ اس کی جو تاریخ ہے تصوف کے سلسلوں کی، کہ اللہ والوں نے بہت ہی تقوی کی زندگی گزاری، گناہوں سے بہت پاک رہے، بلکہ اس کی شروعات جو ہوتی ہے پورے گناہوں کو چھوڑنے کے بعد شروعات ہوتی ہے۔ اصل جو شروعات ہے اس کی، پورے گناہ چھوڑنے کے بعد بیعت کرواتے تھے، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ عام جو مسلمانوں کا ماحول تھا نیکی کا، اس کے اعتبار سے پورے گناہوں کو چھوڑنا کوئی ناممکن چیز نہیں تھی۔ اب ارادہ لوگ کرتے تھے، ماحول اتنا گندا بھی نہیں تھا۔ مشائخ کے پاس جو لوگ آتے تھے معرفت کے لیے آتے تھے، اللہ کی معرفت کھلے، اس کے لیے آتے تھے کہ اتنی چمک آئے ایمان میں کہ اللہ کی معرفت کھل جائے، آدمی پھر اللہ والا ہو جائے، اس کے لیے آتے تھے۔
تو وہاں شرط ہی ہوتی تھی پورے گناہ چھوڑنے کی، اور پچھلے گناہوں کا اثر دور کیے بغیر بیعت نہیں کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس جب شبلی پہنچے، ایک تو علامہ شبلی اس دور کے ہیں، وہ علامہ شبلی ہیں وہ، لیکن اہل اللہ کی دنیا میں جنید و شبلی کا لفظ بہت آتا۔ حضرت جنید کو سید الطائفہ کہتے ہیں، تصوف کی دنیا کے وہ ابتدائی ولی ہیں، سمجھے، پہچان ہے ان کی، بالکل شروع کے دور کے ہیں، تو ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں۔ شبلی ان کے جو ہے مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، یہ بہت اونچی کیفیت تھی ان کی۔ تو جب وہ بیعت ہونے کے لیے آئے تو حضرت جنید نے ان کو اتنا گھسا ہے بیعت سے پہلے ہی۔ پہلے تو کیا کہا کہ وہ ملاقات ہی نہیں، بس آئے تو بس محفل میں جو ہے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ان کو، شاید 1 سال تک انتظار کروایا۔ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ملاقات کی تو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ گورنر تھے اس سے پہلے، اسی شہر کے گورنر تھے، بہت ان کی زندگی ہائی فائی گزری ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی سنا کہ گورنر تھے تو کہا ہو اس کا مطلب جو ہے بہت سارے غلطیاں تم سے ہو کر ہیں، اس واسطے تم یہ کام کرو کہ بیٹھ کر پہلے گورنر ہوئے تو اس کے اندر کیا رہتا ہے، ایک شان و شوکت رہتی ہے نا۔ تو فرمایا کہ جس شہر میں وہ گورنر تھے، کہا کہ وہاں جا کر تم گندک کی دکان کھول لو۔ یہ گندک جو ہوتی تھی بالکل بہت بدبودار چیز، جیسے مچھلیاں بیچنا رہتا نا، تو بہت بدبودار چیز ہوتی تھی، اور وہاں آنے والے بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی ان کو نوکروں کو بھیجتے وہاں پہ، اچھے لوگوں کو نہیں بھیجتے۔ تو گندک کی دکان کھول لو جا کے، گندک کے محلے میں، وہ محلہ بھی ویسے رہتا ہے۔ اب ان کو بہت عطر میں، خوشبو میں رہنے کی عادت، بہت اعلیٰ کپڑوں میں رہنے کی عادت تھی، تو اب جا کے کھولو بولا۔ وہ 1 سال تک وہ گندک کی دکان میں کام کرتے رہے، تو پورا ان کا جو گورنری وہ پوری چلی گئی وہاں رہنے سے۔ پھر آئے مرتبہ 1 سال ہونے کے بعد، اچھا 1 سال سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم گورنر تھے، اس کا مطلب اس علاقے میں بہت سارے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے تم نے گورنری کے چکر میں، ظلم کیا ہوگا، تو بیٹھو خانقاہ میں بیٹھ کے لسٹ تیار کرو کہ پورے گورنری کے زمانے میں کن کن لوگوں کا حق مارا گیا ہے، کن کن لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، اچھا سوچ کے لکھو۔ اب سوچ کے انہوں نے 2-3 دن سوچ کے پورا غور کر کے لکھا۔ وہ گندک کی دکان بھی ان کی اسی شہر میں کروائی جس میں گورنر تھے وہ۔ تو لوگ سب آتے تھے کہ ارے گورنر صاحب، آپ بھنگی کی ٹائپ کی چیز تھی وہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ سال بھر تک تو لوگ اس طرح سے ان کو مل کے کرتے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پورے چیزیں لکھاؤ۔ جب وہ لکھ کے لے کے آئے 2-3 دن کے بعد، تو بتایا کہ یہ جو لسٹ ہے، ان میں سے جو ہے ہر ایک کے پاس جاؤ، جو زندہ ہیں، جو مردہ ہیں، ان کی جو ہے اولاد سے جو ہے معافی مانگو اور ان کا حق ادا کرو، اور جو زندہ ہیں ان سے تو معافی مانگنا ہے، یا تو ان کا حق ادا کرو یا تو معافی مانگو۔ سب سے بڑی لسٹ تھی وہ، بہت سال تک گورنر تھے، ایک ایک کے گھر جاتے تھے، تو پرانی دشمنیاں لوگوں کی جو تھی، جو زخم کھائے ہوئے تھے، یہ پہنچتے تھے تو خوب ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ، اچھا آج آئے ہو کیا، جب تو تمہاری بہت ہی شان تھی، ایسا کیا تم نے، ایسا کیا۔ اب یہ کہتے تھے کہ مجھے معاف کر دو، تو لوگ کہتے تھے کہ کیوں معاف کریں گے، مفت میں کیوں معاف کریں گے، فلاں یہ تکلیف ہوئی تھی ہم کو، اب تم کیا کرو، بس ہمارے گھر 1 مہینہ بھر جھاڑو دے دو ہمارے گھر کی صحن میں۔ اب اس میں 1 سے بڑھ کے 1 لوگ تھے، تھوڑے لوگ تو شریف تھے وہ معاف کر دیے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو جلے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے ان کو کام لگایا، ایک ایک نے معاف کرنے کے لیے مدتوں ان کو کام لگائے مختلف،
پیسے تو دینے کے واسطے تھے نہیں ان کے پاس، سب چھوڑ کے آئے تھے. اب کام لگایا لوگوں نے، تو پوروں کے پاس نوکری کر کے ان کا کام کر کے جب پوروں کے پاس معافی مانگ گئے تو اس میں 1-2 سال لگ گئے ان کو. ابھی بیعت ہی نہیں کی، بیعت کے لیے آئے تھے. اس کے بعد آئے وہ تو ٹھیک ہے اب ہماری محفل میں بیٹھنے کی اجازت ہے تم کو. اتنی قربانی دے کے آئے تھے، اتنے اعلی عہدے سے، پھر اتنی قربانی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیفیات بھی اتنی اونچی دی تھی عشق الہی کی کہ وہ قیامت تک کے واسطے اولیاء میں مشہور ہو گئے. وہ شبلی پھر ان کے اوپر وجد کی، اللہ کی عشق کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ لوگ بچے ان کو سمجھتے تھے کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو بعض ان کو پتھروں سے مارتے تھے بچے، تو خون کا خطرہ جو بھی ان کا زمین پہ ٹپکتا تھا وہ لفظ اللہ بن جاتا تھا. اتنا ان کے اندر اللہ کی محبت رچ گئی تھی کہ جو خطرہ ٹپکتا تھا اب اللہ کی شکل اختیار کر لیتا تھا، لفظ اللہ. تو جن کے مجاہدے زیادہ ہیں ان کی کیفیت بھی اونچی ہے. تو یہ وہ لائن ہے میرے دوستو کہ بیعت کرانے سے پہلے ہی اتنا اس صفائی پہ محنت ہوتی تھی. آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کتنے گناہ ہیں، بیعت ہو کے اتنے سال ہو گئے، ابھی کتنے گناہ چل رہے ہیں. تو یہ راستہ پاکوں کا راستہ ہے، پاکیزہ ہستیوں کا راستہ ہے، اور ہم لوگ جو ہے اپنا حال ہر ایک خود جانتا ہے. یہ ایسے با ادب لوگوں کا راستہ ہے کہ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے جو ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا کے جو خلیفہ تھے، نام ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد تھا، ابھی نہیں آ رہا. شاہ غلام علی. شاہ غلام علی کو حضرت مجد الفسان، حضرت تھانوی نے کہا کہ 13ویں صدی کے مجدد شاہ غلام علی. ان کے خلفاء پوری دنیا میں پھیلے. ادھر جنوبی ہند میں بھی جو حیدرآباد میں جو سلسلہ ہے سعد اللہ نقشبندی، پہلے بڑا مدار ہے ان کا، وہ بھی ان کے خلیفہ تھے. جنوبی ہند میں پورا انہیں سے آیا، اور عرب ملکوں میں ان کے خالد رومی ان کے خلیفہ تھے پورے عربوں میں. پھر اب یہ ترکی میں، پورے ترکی میں سلسلہ نقشبندیہ ہی ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں، وہ سب ان کے ہی خلفاء ہیں حضرت شاہ غلام علی کے. تو ان کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بالکل نوجوانی میں ہی شیخ کے پاس چلے گئے تھے. وہ 18 سال کی عمر میں بڑی لمبی عمر ہوئی ان کی. پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا، پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ان کے خلفاء نہ تھا. لیکن ان کا ادب الہی کا حال یہ تھا کہ پوری زندگی انہوں نے کبھی پیر لمبے کر کے نہیں سویا. وقوف قلبی کی جو کیفیت، اللہ کا دھیان، کہ اللہ کے ادب میں کبھی پیر لمبے نہیں کیے. پوری زندگی ایسا سکڑ کے جب سوتے بھی تھے تو بہت ادب سے، ڈرا سہما ہوا کو بندہ کیسا ہوتا ہے، پیر لمبے نہیں کیے. تو سوچنے کا راستہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یہ کتنا بلند راستہ ہے. آج ہم یہاں آئے کس نیت سے آئے کہ بھئی اللہ والوں کے اسی راستے پہ چلیں گے اور نسبت کا نور حاصل کریں گے، اس نیت سے. تو اونچا نیت تو بہت اونچی ہے ہماری، لیکن ہماری جو حالت ہے بہت تباہ کن ہے. 2 قدم چلتے ہیں، تھوڑے دن مراقبہ اچھے کیا، گناہوں سے بچے، اس کے بعد پھر 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. پہلے فون آتا ہے پھر گناہ چھوٹ گئے، اس کے بعد پھر فون آتا ہے گناہ پھر ہو گیا. اتنی کم ہمتی. 2 قدم چلتے شیطان لات مارتے ہی جو ہے 10 قدم پیچھے چلے جاتے. پھر یہ کیفیت ہے ہماری. کس کو بتائیں گے اللہ اکبر. اب پھر آئے ہیں اللہ سے مانگنے کے واسطے نسبت کا نور دو بول کے. آنے کا مطلب یہ کہ اپنا خصوصی تعلق نصیب فرمائیے، ہم کو قبول فرمائیے. جبکہ جو پیالہ لے کے آئے ہیں سب گندا ہے، وہ نگاہیں پاک نہیں ہیں، دل پاک نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے. کتنے تو واقعی حرام کام ہو رہے ہوں گے، جائزہ لیں گے تو جو شریعت میں حرام ہے، کتنے واجب چھوٹ رہے ہیں. گندا پیالہ لے کے آ گیا، یا اللہ نسبت کا نور دیجیے.
کیسے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی؟ اب واپس نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ پاک کو چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے پھر اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو بنا سکے. ایک ہی ذات ہے، چاہو نہ چاہو وہ ایک ہی ذات ہے، کہاں جائیں گے چھوڑ کے؟ اور اگر نسبت کے بغیر زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے سچے تعلق کے بغیر، تو زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں رہے گا، انشراح نہیں رہے گا، زندگی میں ایک عذاب رہے گی. ساری دینی خدمتوں کے باوجود دینی حلیہ ہے، لوگ دیکھے تو سمجھنا جبرائیل السلام کے بعد ان کا اس نمبر ہے، مگر اندرون گڑبڑ ہونے کی وجہ سے گناہوں کا سلسلہ، جہاں گناہ ہے وہاں بے چینی ہے، اپنی نگاہ میں آدمی ذلیل رہتا. تو نسبت کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کا راستہ نہیں ہے اور کوئی. دوسری طرف نسبت کے تقاضے اونچے ہیں، تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے برتن کو دھو کے پھر سے پیش کریں، پھر دیجیے نا. اب برتن دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ آنسو بہانا. اتنا پیارا عمل ہے اللہ کے سامنے رونا. اللہ کو بڑی قدر رونے والوں کی، دل سے شرمندہ جو ہوتے ہیں. شیطان کے پاس بڑی مہارت ہے لوگوں کو بھٹکانے کی، اس کو ناز ہے کہ میں اچھے اچھوں کو پٹکی دے دیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیا دیا ہے اس کے مقابلے کے لیے؟ وہ دشمن نظر نہیں آتا، ہمارے دل میں دماغ میں اتر جاتا ہے، اپنا بن کے ہم سمجھتے میں ہی سوچ رہا ہوں، ہماری شکل اختیار کر کے ہم کو بھٹکاتا ہے. لیکن وہ زندگی بھر بھی بھٹکا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کے مقابلے میں کیا دیا؟ رونا دیا. وہ بھٹکا کے جنت سے نکالنے کا عمل کروا دیا اس نے، لیکن وہ اتنا روئے کہ اللہ نے فتاب علیہ، توبہ ان کی کام آئی. 300 سال تک روتے رہے. زندگی بھر ایک آدمی کو شیطان بھٹکاتا ہے. اب حج کے موقع پہ جو ہے وہ عرفات میں روتا ہے تو پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر پیٹتا ہے. حضور نے فرمایا اتنا روتا ہے شیطان اس دن، میری زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو جب بھی آئے گا توبہ کرے گا، میں تیرے پورے گناہ معاف کر دوں گا، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تیرے گناہ کتنے ہیں. تو گناہ کرتے کرتے تو نے پوری زمین کو اگر بھر دیا، اور زمین بھرنے کے بعد تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان تک بھی پہنچ گئے، لیکن پھر دل سے تو نے میری طرف توبہ کی، تو میں پورے معاف کر دوں گا، میں پرواہ نہیں کروں گا کہ کتنے کر کے آیا. ایسی ذات ہے وہ، تواب ہے وہ، صفت ہے ان کی توبہ قبول کرنا. جیسے اپنی صفت کے اظہار میں پہلوان کو کشتی میں مزہ آتا ہے، ایسے اللہ کی صفت ہے یہ معاف کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر انسان گناہ چھوڑ دیں اگر، تو اللہ اور ایک مخلوق کو پیدا کرے گا، پھر وہ گناہ کرے گی تو اسے معاف کرے گا. اس لیے کہ ان کی سخاوت دکھانے کے واسطے فقیر بھی رہنا سامنے، فقیر ہی ختم ہو گئے تو سخاوت کس کو دکھائی؟ تو ان کو پیار آتا ہے توبہ، نہ صرف معاف کرتے ہیں، یحب التوابین، جو بار بار توبہ کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں کیا ہے؟ بار بار توبہ کرے تو معافی کرتے جانا، معافی مانگتے جانا، اچھا میاں تیرا کام بولتے، غلطی کرتے رہتا، معاف کر دو بولتے رہتا. دنیا میں 1 سے 2 مرتبہ توبہ کرے، معافی مانگے کسی سے تو غصہ آ جاتا، بیزار ہو جاتا آدمی. لیکن اللہ کا بول رہا ہے یحب التوابین، جو بار بار توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اور بار بار توبہ کرنا ہی ہمارا کام ہے، اس لیے کہ انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے قصور ہوتے ہیں. کتنے بھی بڑے درجے پہ پہنچے آدمی، اس کے حساب سے پھر قصور رہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ. تو توبہ رونا دھونا یہ مبتدی کے لیے بھی ہے، منتہی کے لیے بھی ہے. چاہے آپ قرب الہی کے کتنے بڑے درجے کو پہنچ جائیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا جیسا ادب ہونا تھا نہیں ہوگا، پھر وہ روتا ہے. توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور بڑی سے بڑے گناہ کی توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں.
اور خوش ہوتے ہیں. کتنا خوش ہوتے ہیں. حضور نے جو فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، غالباً مضبوط روایت ہے، کہ کوئی گناہ کرے تو گناہ گار سے اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ سے. فرمایا جیسے صحرا میں کوئی اونٹنی والا، اس کی اونٹنی گم ہو گئی. اب صحرا اتنے بڑے رہتے ہیں کہ اگر اس میں اونٹنی گم گئی تو آدمی زندہ نہیں بچ سکتا، پیدل نہیں جا سکتا. بہت بڑا صحرا ہے. سعودی عرب میں جو صحرا ہے، ربع الخالی، جو صحابہ دیکھے ہوئے تھے، دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے وہ. تو اگر کوئی آدمی گم ہو گیا تو مرنا یقینی ہو جاتا تھا، اس لیے کہ کہیں دور دور تک پانی نہیں ہوتا تھا اور راستے نہیں ملتے تھے. ہوا چلتی تھی تو کبھی ادھر ہو جاتا تھا پہاڑ ریت کا، دوسرے دن ہوا چلے تو ادھر ہو جاتا تھا، پہچاننا مشکل ہوتا تھا راستہ کدھر سے دیکھ کے جائے. تو کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، پھر اسی پہ اس کا توشہ تھا، کھانا پانی اسی پہ تھا. اب وہ گم ہو گئی کا مطلب جب تک سکت ہے ادھر ادھر ڈھونڈے گا. تو کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، اب اس نے جب تک اس کو جان تھی وہ ڈھونڈتا رہا، آخر میں تھک ہار کے مایوس ہو گیا کہ اب اونٹنی نہیں مل سکتی، تو ایک درخت کے نیچے بس موت کے انتظار میں لیٹ گیا. چل بھی نہیں سکتا، لیٹ گیا. اتنے میں اس کو اونگ آ گئی. یہ نیند ایسی بولتے ہیں سولی کے تختے بھی آتی نہیں. یہ عجیب چیز ہے، اللہ نے بہت بڑی نعمت ہے یہ، سولی کے تختے پہ بھی آتی. تو موت کے سامنے اسے اونگ آ گئی. تو اونگ آنے کے بعد آنکھ کھلی، دیکھا سامنے اونٹنی موجود ہے، اپنی اونٹنی موجود ہے، توشہ بھی، کھانا بھی، اس پہ پانی بھی سب ہے. تو اس کو اتنی خوشی ہوئی اونٹنی دیکھ کے، اس کو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہا. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کیا کیسا نعمت ہو گئی تیری، اونٹنی آ گئی. تو وہ میں تیرا بندہ بولنے کے بجائے خوشی میں کیا بول رہا، تو میرا بندہ، میں تیرا الٹا بول رہا ہو. اتنی خوشی. تو اس ایسے مایوس انسان کو اونٹنی ملنے پہ جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ گناہ میں پھنس گیا تھا، اس کو چھوڑ کے پھر آیا، اللہ سے دور ہو گیا تھا، پھر اب میں چھوڑنے کی نیت سے پھر آ گیا. اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ دور ہو گیا تھا، قریب ہو رہا. اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ. تو دل سے توبہ کی جائے تو بہت بڑا عمل ہے. دل سے ہونا توبہ، شرمندگی کے احساس کے ساتھ ہونا چاہیے توبہ. اللہ اکبر. اس واسطے پہلا کام ہمارا اس محفل میں بھی، ابھی تو اللہ کتنے غصے میں ہوں گے ہم، کتنے اپنا دیکھو کیا کیا کر کے آئے ہیں، کتنی مرتبہ توبہ توڑ کے آئے ہیں. منہ اٹھا کے آ تو گئے ہیں، مگر کیسی ہے اپنی حالت دیکھو. تو پہلے اس محفل پہ اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو تو رونا پڑے گا، دل سے معافی مانگنا پڑے گا. جیسے نماز سے پہلے وضو ہے نہیں، اب باقی پورے بیانات سے پہلے کیا ہونا پڑتا، توبہ، دل سے شرمندگی کا احساس ہونا. ہمارے دل میں رہنا، یا اللہ لک العتبیٰ حتی ترضیٰ، آپ کو منانا ہمارا کام ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو. ان کو روٹھا ہوا رکھ کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ کو منانا ضروری ہے. تو وہ بندہ نواز ہے، خطا بخش ہے، مغفرت کر کے خوش ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس راستہ یہی ہے، نہ یہاں ملی نہ وہاں ملی، جو پناہ ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ہمارے لیے پناہ ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے دامن عفو کے اندر ہے. تو پھر علاج جو ہے پوری قوت سے دل سے توبہ کرنے کا وقت ہے کہ یا اللہ ہم جو ہے اب آپ ہی کی طرف دوڑیں گے، ہم پھنسیں گے نہیں، آئندہ ہم سنبھالیں گے اپنے آپ کو. گناہوں کو چھوڑنے کا عزم ہونا، دل میں پکا ارادہ رہنا کہ یا اللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، ہر گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہونا. ایسی پالیسی ہماری نہیں رہنا توبہ میں کہ اللہ سب چیزیں چھوڑتا ہوں مگر فلاں 2 کامہ نہیں چھوڑ سکتا میں، فلاں 3 کامہ نہیں چھوڑ سکتا میں، وہ تنہائی کا میرا فلاں گناہ ہے نا وہ میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو کرتا ہی رہوں گا. تو توبہ نہیں ہے.
یہ اور بات ہے کہ توبہ اللہ کے بھروسے پہ کی جاتی ہے، یا اللہ آپ بچائیے بول کے رہتا. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نہیں کروں گا، بالکل نہیں بول سکتا، اس لیے کہ کس میں بس ہے، طاقت ہے کہ بولے کہ میں یہ آئندہ نہیں کروں گا. یا اللہ میری مدد فرمائیے، اللہ مجھے اس گناہ سے بچائیے. تو جن گناہوں کے بارے میں ہم کو ڈر ہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ نہیں رکھنا دل میں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا اس لیے نہیں چھوڑوں گا، نہیں رہنا. یا اللہ بچائیے نا، آپ رحم فرمائیے. اللہ میرے لیے مشکل ہے مگر آپ کے لیے مشکل نہیں. اللہ دلدل میں سے نکلنا مجھے مشکل ہو رہا ہے، جتنا آتما مارو اندر جا رہا ہوں، لیکن یا اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے آقا ہیں، جو کچھ ہے میری زندگی کا ایک ایک پل آپ کی عطاؤں پہ گزر رہا ہے. میں آپ کا نافرمان بن کے کیسے جی سکتا ہوں؟ میں ایک گناہ بار بار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ جو چیز آپ کو ناپسند ہے اس چیز کو میں اپنی عادت کیسے بنا سکتا ہوں؟ اللہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں. تو اللہ پر بھروسہ کر کے توبہ کرنا، دل میں یہ چور نہیں رہنا کہ کروں گا تو کروں گا نہیں. یقیناً اللہ میری بار بار توبہ ٹوٹ گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں اس پہ عمل کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، مگر میرا عزم ہے نہیں کرنے کا، آپ میری مدد فرمائیے. اس طرح سے توبہ دل سے کرتے رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن بچائیں گے انشاءاللہ. جو انعام کی پکی عادت ہو گئی نا وہ بھی چھوڑنا ہے، اس کو لے کے نہیں چلنا ہے. اللہ آپ ہی مدد فرمائیے. مجھے اللہ اس گناہ سے نفرت ہے، میں اس سے گناہ سے نفرت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں، لیکن میری بے بسی پہ آپ رحم فرمائیے، مجھے اس سے نکالیے. اور نسبت کے حصول میں پھر سے اب کیا کرنا ہے؟ آئے ہیں تو مجھے تو ولایت چاہیے، اللہ نسبت چاہیے. ایک طرف اپنے گناہ ہیں مگر آپ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں، مجھے آپ چاہیے. میں کلمے والا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا بننا چاہتا ہوں. فلاں فلاں گناہ پیچھے لگے ہوئے ہیں مگر میں ان کے پیچھے پڑ کے آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تو آپ کا بننا چاہتا ہوں. اچھا خاصا نیند آ رہی ہے تو یہ مضامین تو ایسے ہیں، نیند جانے کے ہیں، بہت سارے ساتھ ہیں وہ نیند آ رہی اچھی جم کے آ رہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، سوچتے ہو رہے کہ ہمارا ٹاپک نہیں چل رہا ہو. گناہ نہیں ہے نا، وہ گناہ گاروں کے بارے میں بیان ہو رہا ہو. لوگ کیا سمجھتے ہیں گناہ گاروں کے بارے میں بیان ہو رہا، اپنے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مست سو رہے لوگ. تھوڑے لوگ ناشتہ کر کے آئے نا، تھوڑا مسلتے رہیے، جس کو بھی نیند آئے تو تھوڑا آگے پیچھے ہو جانا. توبہ بھی رسمی نہ ہو جائے، یہ ایک چیز ہے دل سے کرنے کی، وہ بھی رسمی ہوئے تو مسئلہ ہے. غم ہونا، غم. کتنے محتاج ہیں ہم اللہ کے سامنے، کتنے محتاج ہیں. اتنے بڑے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہم لوگ. اس کی قدرت ہر طرف ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا بڑا سورج ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کیسی اس کی طاقتیں ہیں، کیسی اس کی فوجیں ہیں. انسان کیا ہے اس کے سامنے؟ سب جانتے ہوئے ایمان والے ہیں، اللہ کی عظمت جانتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، اور دینی ماحول میں رہتے ہوئے مرید بن کے بھی سلسلے میں بیعت کر کے بھی گناہ کر رہے ہیں. مرید تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو پانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، جن کے دل پہ کئی مرتبہ محبت الہی کی ہوا چلی ہے، اللہ کی عظمت کی غذا ملی ہے ان کو، جن کو ذکر اور مراقبے کا نور کئی مرتبہ دیکھنے کو ملا. یہ اللہ کے دسترخوان، روحانی دسترخوان پہ استفادہ کیے ہوئے لوگ ہیں. اتنا سب ہونے کے باوجود گناہوں پہ ندامت نہ ہو کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی ندامت عطا فرمائے. جو ہمارے مالک کو ناپسند ہے وہ ہم کو بھی ناپسند ہے، چاہے ہم کو 1000 سال سے کر رہے ہوں، اس سے نفرت ہونی چاہیے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور اب ارادہ کرنا ہے کہ اب تک جو بھی ہوا، آج سے نئی زندگی رہتی مومن کی. اب تو میں اللہ کو پانے کے لیے دل سے محنت کروں گا، اس لیے کہ اللہ سے کٹ کے جینا کوئی جینا ہی نہیں ہے. غفلت کی زندگی کوئی جینا ہی نہیں ہے. ہر سیکنڈ ایک گناہ ہے، جہنم کی تیاری ہے وہ. اللہ سے کٹ کے جینا، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا دل، اللہ سے جڑا ہوا دل، وہی زندگی ہے. نسبت والی زندگی ہونا ہے ہم کو، یاد ہے، دل زندہ ہو ہمارا. اللہ اکبر.
اس سے پہلے کے بیانات میں یاد دلایا گیا کہ بھئی ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں 35 اسباق ہے، 35 اسٹیپ ہے. بعض وقت وہ 35 پورے ہونے کے بعد پھر دوبارہ بھی کرنا پڑتا نسبت حاصل کرنے کے لیے. وہ کب طے ہوں گے 35؟ آپ لوگ جتنے لوگ ہیں نا، وہ 35 طے کرنے کا ارادہ ہے نہیں، خالی ایک سال 2 سال سے پہلے سبق ہی میں ہے. 1 سال ہوگا 2 سال ہوگا، صرف بیعت ہو کے کتنے دن ہوگا، پہلا ہی سبق ہے. پہلا سبق یا دل پہ کر رہے تو پہلا سبق، پھر ادھر دوسرا سبق، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر لا الہ الا اللہ کے 2 سبق. اب آپ کون سی سیڑھی پہ ہے؟ تو پہلے آپ لوگ اپنے نیت کو ٹٹولو. آپ لوگ منزل تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، نہیں ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ بچہ عالم بننے کے واسطے داخلہ لیا تو 7-8 سال میں 9 سال میں فارغ ہو جانا نا. 10 سال ہوا اول جماعت میں سے تو کیا مطلب؟ 3 سال ہوئے 4 سال ہوئے، کیا مطلب؟ منزل تک پہنچنا ہے، نہیں کوئی کھیل ہو رہا ہے. بیعت بولے تو کوئی کھیل ہے کیا ہے؟ ایسے کیا ہوا تو میں فلاں سے بیعت ہوں، فلاں سے بیعت ہوں. تو واضح آدمی کے سامنے مرحلے ہونا چاہیے، اتنے دن میں طے کرنا ہے بول کے ہونا چاہیے، تو آگے بڑھتے. تو اللہ سے مانگتے وقت تڑپ کب پیدا ہوگی؟ منزل تک پہنچنے کا آپ کو شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. اب شیطان دل میں کیا ڈال کے بیٹھا، کہاں ہوتا بھائی اپنے سے بول کے ڈال کے رکھا بدماش، اپنے سے نہیں ہو سکتا، وہ صاحب نسبت کہاں بن سکتے. تعلق ہے ماشاءاللہ ایک بہت ہے بول کے ڈالتا ہوں. صحیح بھی بات ہے وہ، غلط بھی ہے وہ. تو ابھی ہم لوگوں کو ارادہ کرنا چاہیے، اللہ منزل تک پہنچائیے، اللہ صاحب نسبت بنائیے اللہ. اور بہت لیٹ بھی نہیں ہے، صاحب نسبت ہونے کے بعد پھر نئی اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے، جب ہماری دعوت میں تاثیر ہوں گی، ہماری زبان میں تاثیر ہوں گی، ہمارے اعمال کی صحیح قیمت اللہ کے پاس لگیں گی. اس سے پہلے تو پورے اعمال سب یہ کیڑے والے ہیں. یہ جتنے اب نیکیاں چل رہے ہیں نا، اس میں غفلت بھری ہوئی ہے. ہر عمل میں غفلت بھری ہوئی ہے. ہمارے روزہ رکھ رہے غفلت ہے، تلاوت کر رہے غفلت ہے، اس میں نماز پڑھ رہے اور نماز میں غفلت ہے. پورے ریجیکٹڈ اعمال ہے یہ. ابھی اعمال والی زندگی شروع نہیں ہوئی ہے. صاحب نسبت بنیں گے تو پیور رہے گا عمل، غفلت سے خالی، دکھاوے سے خالی، نفس کی لذت سے خالی، اخلاص سے اللہ ہی کے لیے. تو صاحب نسبت بننا ضروری ہے. اس کے لیے اتنی لمبی منزلیں ہیں. عزم ہونا چاہیے کہ میں اتنی محنت کروں گا کہ آگے بڑھوں. ایک ایک لطیفہ، ایک ایک سبق آگے بڑھنے کے واسطے ایک 3 گھنٹے کا تو مراقبہ ہونا چاہیے روزانہ، 2 بار میں صحیح. تب جا کے وہ لطیفہ فنا ہوتا. فنا جو بولتے ہیں نا، ایسی استغراق کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے کو اطراف کو بھول جاتا ہے مراقبے میں، جب جا کے وہ ایک ایک اسٹیپ پار ہوتا ہوں. اب آج کی دنیا کی زندگی اتنے مسائل سے بھری ہوئی ہے، بہت کمانا پڑتا ہے آج کے زمانے میں، اور بہت ہلچل ہے آج کے زمانے میں. دنیا بہت حسین ہو گئی. ذرا روڈ پہ نکل گئے تو وہ کار بھی اچھی دکھتے رہتی ہے، وہ دکان بھی اچھی دکھتے رہتی ہے، وہ سامان بھی اچھے دکھتے رہتے. کرشمہ دامن دل می کشت کے جہاں ایجاز، جہاں نظر پڑے وہ چیز بولتی ہے، آجا بولتے تھے، کمان بولتے تھے، میرے بغیر تیری زندگی کیسی ہے بولتے. ہر چیز ہم کو کھینچ رہی، یہیں آ کے پڑاؤ ڈال بول رہی دنیا. کرشمہ ہر طرف. یہ تیز زلیخائیں ہیں اطراف، یہ زلیخاؤں کو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جانا کتنا بڑا ٹارگیٹ ہے. جب تک ڈوبیں گے نہیں، ایک ایک سبق طے نہیں ہوگا. اس واسطے کو تڑپ کے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ منزل عطا فرمائیے. آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو بھی کہاں، جہنمی سے پھر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے نسبت حاصل کرنا ضروری ہے. اس واسطے ارادہ پختہ کرنا ہے. گناہوں کو چھوڑنے کا پھر سے ارادہ کرنا ہے. اللہ چھڑانے والے ہیں، اللہ چھڑانے والے ہیں. آپ کے دل میں غم ہے گناہ کا، 70 مرتبہ بھی دن میں وہ گناہ ہوا تو 70 مرتبہ معاف کرنے تیار ہے اللہ تعالیٰ.
حدیث کے آپ کے دل میں چھوڑنے کی فکر ہے، اس پہ غم ہے، بار بار توبہ کر رہے ہیں، بار بار توبہ سے شرمانا نہیں. وہ شیطان پہلے گناہ کراتا، اس کے بعد جب ہم توبہ کو بیٹھتے تو کب یاد رہتا، ارے پرسوں توبہ کرا نہیں بولتا، رو رو کے توبہ کرا رہے 2 دن پہلے 8 دن پہلے، پھر کیا توبہ کرتا رہے تو، پھر کرتا اس کا لو کام، شام تک تو کرتا، کائی کی توبہ تیری. یہ سب شیطان کی تقریر ہے. نہیں، ہمارا کام توبہ ہے. توبہ ہماری بندگی کا ایک رنگ ہے بھائی. اللہ کی عظمت ہم کو یاد دلاتی رہتی بار بار کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے. ہمارا رنگ ہے بار بار اپنے مالک کے سامنے رونا. انہیں گرانا بار بار چھوڑتا نہیں، ہم کو اٹھنے کے اوپر شرم دلا رہا. انہیں تو غلطی کرانا بار بار، ہاں، اور جب بھی غلطی کرائے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اٹھ کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے توبہ. وہ جب بھی گناہ کرا رہا ہے ہم کیا بولتے، نہیں ہم تیرے نہیں ہو جاتے، ہم گھڑے میں ڈالا تو ہم گھڑے میں پڑ کے نہیں سکتے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. روڈ پہ گرے تو کیا کرتا آدمی، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ بوٹڈ آدمی ہے، اچھا شان سے رہنے والا ہے، روڈ پہ اگر سائیکل سے گر گیا تو فوراً جلدی اٹھا کے کھڑے ہو جاتا، فوراً پڑھ کے رہتا کہ ویسے جلدی کچھ بھی نہیں ہوا، یوں جھٹک لے گئے، کوئی بھی لگا دے کچھ نہیں ہو گیا، رائٹ رائٹ بولتے رہتا. تو کیا ہم شیطان گرا دیا تو ایسے ہی پڑھ کے رہتے گا، مر گیا مر گیا مر گیا، فوراً اٹھ کے کھڑے جانا، چک نہیں بول گیا. توبہ جلدی کرنا. تو شیطان اگر ہم کو بار بار گرانے سے باز نہیں آ رہا ہے تو بار بار اٹھنے کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے؟ بار بار اٹھنا ہے، چلنا تو اسی راستے کی طرف ہے. تو توبہ کرنا ہی کرنا ہے. تو توبہ بہت لذت سے کرنا چاہیے، بہت دل سے کرنا چاہیے، توبہ کو بہت بڑی دولت سمجھ کے کرنا چاہیے. توبہ ہماری شان ہے. صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پر مدام توبہ ہے. با اثر ہے کہ بے اثر تو جان، میرے کرنے کا کام توبہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آج پہلے توبہ کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب سے پھر شیطان سے کشتی جاری، مراقبہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، مراقبہ نہیں چھوڑیں گے. دل لگنے کا انتظار نہیں کرنا، دل لگے سے دن بیٹھتا ہوں، دل نہیں لگے سے دن اٹھ جاتا ہوں، نہیں. عبد اللطف نہیں ہے ہم لوگ، عبد اللطیف ہے. مزے کے بندے نہیں ہیں. مزہ آیا، اچھا دکھ رہا تو کر رہے، اچھا دکھو مت دکھو، غلام کا کام ہے آقا کی بات پوری کرنا. اچھا دکھنے کا کیا ہے اس میں؟ اچھا دکھنا کیا؟ اپنے اللہ کو یاد کرنے میں اچھا دکھنا کیا؟ اللہ کا حکم، ہمارا کام ہے مراقبہ کرنا. وہ ہزار شیطان وسوسے ڈال رہا، لڑتے جانا، اللہ اللہ کرتے جانا. 2 ثواب نا، الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، قرآن پڑھ رہا، اٹکتے جا رہا، پھٹکتے جا رہا، پھر بھی پڑھتے جا رہا، تو ڈبل ثواب ہے. مراقبے میں وسوسے آ رہے پھر بھی آدمی نہیں چھوڑ رہا تو ڈبل ثواب ہے. اللہ بولتے کتنا محنت کر رہا میرا بندہ. جن دنوں میں کیفیت بجھی نہیں رہتی ان دنوں میں ثواب بڑھ جاتا. ان دنوں میں اللہ کی رحمت بڑھ کے رہتی. اللہ دیکھتے رہتے ہو کہ کتنی مشکل سے چل رہا میرا بچہ، بول کے دیکھتے رہتے ہیں کتنی مشکل سے چل رہا، محبت سے دیکھتے رہتے. تو انشاءاللہ پابندی کریں گے مراقبے کی. دل لگنے کا انتظار کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. ہاں، کتنا اچھا سین ہے، دیکھو ہم یوں بیٹھ کے ان کو یاد کر رہے، انہوں ادھر سے ہمارے کو یاد کر رہے. کتنا اچھا سین ہے. دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لو لگا رہے، شیطان آگے تو خیال دار رہا ہمارے، نہیں میرے کو اللہ ہی چھونا بول رہے. جتنی دیر ہم ادھر بیٹھے ادھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہے اپنی شان کے مطابق. انہوں بھی ایسی بیٹھنا ضروری نہیں، ہاں اپنی شان انہوں بھی دیکھتے رہتے. ہم یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کریں گے، یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے. کتنا بہترین سین ہے کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ 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 کرتے بیٹھے ہیں. کتنا قیمتی وقت ہے ہمارا، وہ کتنا پیارا عمل ہے وہ. اس میں دل لگنے کا کیا ہے بھائی؟ اپنے اللہ کو یاد کرنا.
تو انشاءاللہ نسبت حاصل کرنے تک بیچ میں رکنے کا ہے نہیں ہے. پورے 35 سبق کرنا ہے, اس کے بعد بھی دہرانا پڑے تو دہرانا ہے, بیچ میں رکنا ہے کیا؟ ہاں. مگر یہ سبقہ طے کرنے کے واسطے کیا ہے ٹارگیٹ؟ 3 گھنٹے ہے نارمل. ایک تو ہے خالی ذکر سے جڑا ہوا ہے آدمی, کٹا نہیں, بولے تو وہ 1 گھنٹہ ہے, کیوں لائن سے میں ٹچ میں رہتا, سمجھے. اگر آگے بڑھنا بولے تو 3 گھنٹے, 2 مرتبہ میں کرو, 3 گھنٹے کرے تو آگے بڑھتے. اتنی بڑی چیز خالی حاصل ہوتی کیسا؟ یعنی سامنے جو آنکھوں میں پوری دنیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی تو نہیں ہے بول کے بولنا ہے. مراد تو نہیں ہے, میرا اللہ میرے اللہ چاہیے بولنا ہے. تو ابھی ہم کو 2 کام کرنا ہے اس وقت. ایک تو پورے پچھلے گناہوں پہ جو ذکر میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں, پابندی میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں, اور جو گناہ ہوئے ہیں اس پہ دل سے توبہ کرنا ہے. پھر یہ بولنا ہے کہ اللہ ہم تو آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں, ہم نکٹے ہیں, چپٹے ہیں, مگر ہم آپ کے عاشق ہیں. جیسے بھی ہے ہم کو تو آپ چاہیے. ہم بار بار توبہ کریں گے مگر آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کی چوکھٹ سے جائیں گے نہیں. ہم کو منزل عطا کیجیے. 2 کام ہم لوگ کرنا ہے. اس کے واسطے شروع میں تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے, اس کے بعد دعا کریں گے توبہ کی. اب اچھا دل لگا کے مراقبہ کیجیے تاکہ اللہ کو پیار آ جائے, رحم آ جائے کہ ریجیکٹ کر دیے تھے ہوں گے ہم, نہیں چلتا بول کے, اب پھر بولنا ہاں ٹھیک ہے, دوبارہ داخلہ. اچھا دل لگا کے ڈوب کے ایسا بولو, یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, یہ دنیا تو خواب ہے, دھوکہ ہے, سب خواب ہے, سب اصل اللہ کی طاقت ہے. سب اللہ مجھے نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, اللہ مجھے بس آپ چاہیے. پوری دنیا کو ٹھکرا کے اللہ کی یاد میں کھو جائیے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. رومال اگر ہے تو آنکھوں سر پہ ڈال لیجیے, آرام سے بیٹھ جائیں, آلتی پالتی مار کے, اور جو ہے ہر چیز کو دل و دماغ سے نکال دیں. کچھ نہیں چاہیے, سب جھوٹ ہے, سب خواب ہے, سب دھوکہ ہے. میرا رب ہی ایک حقیقت ہے, اے میرے اللہ تو ہی چاہیے. اب میں کچھ نہیں سوچوں گا, بس تجھے ہی یاد کروں گا. یہ نیت کریں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں, اپنا پورا دھیان دل کی طرف کر لیں, اور پھر یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. شروع کر دیجیے. بسم اللہ. میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے
جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، بخش دوں گا تجھے یہ وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اللہ رٹوں گا دن رات نام تیرا، رٹوں گا دن رات نام تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، رٹوں گا دن رات نام تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، تیری طرف دوڑتا رہوں گا، تیری طرف دوڑتا رہوں گا، بدن میں جب تک کہ جان رہے گی، رٹوں گا دن رات نام تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، تیری طرف دوڑتا رہوں گا، بدن میں جب تک کہ جان رہے گی۔ اللہ 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 اللہ۔
گناہ اور حرص والا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا 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 دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، دعا کیجئے دل سے آمین کہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا رب لک الحمد انت فاطر السماوات والارض وما بینہن، ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض وما بینہن، ولک الحمد انت رب السماوات والارض وما بینہن، بیدک الامور تصرفها کیف تشاء، یا مصرف القلوب، یا مصرف القلوب، یا مصرف القلوب، آت نفوسنا تقواها، آت نفوسنا تقواها، آت نفوسنا تقواها، وزکیها انت خیر من زکاها، وزکیها 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 انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ کے گناہ گار بندے، آپ کے خطا کار بندے آپ کے حضور حاضر ہے اللہ، اللہ آپ کو چاہ کر بھی نہ چاہنے والے بن گئے اللہ، آپ کی طرف بڑھ کے بھی پلٹ جانے والے بن گئے اللہ، آپ کے دستر ذکر سے اللہ 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 غذا لے کر بھی اللہ پھر بھی پلٹ گئے اللہ، اللہ آپ کی نسبت کی عظمت کو سمجھ کے بھی اللہ پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اللہ، آج آپ کے کرم سے پھر حاضر ہو گئے اللہ،
آپ میں سے ایک ایک کا نام نہ لیتے تو ہم آ نہیں سکتے تھے. یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے پھر اپنے دامن میں بلا لیا. اللہ ہمارے آنے کو قبول کر لیجیے اللہ. اب اپنا بنانے کا فیصلہ کیجیے اللہ. اب کہاں جائیں گے اللہ؟ اب ہم کو کون عبد القادر جیلانی ملیں گے تربیت کے لیے؟ اللہ کون مجدد الفسانی ملیں گے تربیت کے لیے؟ اللہ ٹوٹے پھوٹے جمع ہو گئے. اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ. اللہ ذرے میں اللہ آفتاب کا نور ڈالنے والے، ذرے کو آفتاب پہ بدلنے والے، جس پہ آپ کی نظر کرم ہو گئی وہ چمک جاتا ہے. اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کچھ چاہتے تو کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ جتنوں کو ولی بنایا آپ نے بنایا، آپ کے بنانے سے بنے. اللہ ان کا اپنا کیا کمال تھا اللہ. کسی کا بھی کچھ کمال نہیں ہے، کمال تو بس آپ ہی کا ہے اللہ. اللہ اللہ گناہوں سے بچا لیجیے اللہ. اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا ہے اللہ. اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے. آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. بار بار توبہ توڑ کے آئے ہیں اللہ، لیکن اللہ اب کیا کریں گے اللہ. اللہ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے اللہ. اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے. اللہ آپ ہی نے پیدا کیا، پال پوس کے یہاں تک بڑا کیا. آپ نے علم دیا، آپ نے دینی ماحول دیا، آپ نے جنت کا سبق دیا، آپ نے اپنے دیدار کا اللہ شوق دلوایا. اللہ آپ کو چھوڑ کے بندہ کہاں جائے اللہ. آپ چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہے اللہ. اللہ کتنا آپ کو چاہا گیا اس کائنات میں اللہ. ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے. کتنے انبیاء نے، اولیاء نے، صالحین نے کتنا آپ کو چاہا ہے، کتنا آپ کا ادب کیا ہے. اللہ آپ چاہے جانے کے قابل ہے اللہ. آپ کا حق ہے کہ بندہ 24 گھنٹے آپ کی محبت میں ڈوبا رہے. اللہ آپ چھوڑنے کے قابل نہیں ہے اللہ. آپ کو چھوڑ کے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے اللہ. اللہ اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ. ہم سب کو نسبت کا نور دے دیجیے اللہ. اللہ یہ غفلت کا سلسلہ توڑ دیجیے اللہ. 24 گھنٹے آپ کی یاد والا دل عطا فرمائیے اللہ. ہر وقت آپ کی یاد میں اللہ ڈوبا رہنے والا دل عطا فرمائے اللہ. 24 گھنٹے آپ ہی کے جلووں کو دیکھنے والی نگاہیں عطا فرمائیے اللہ. گناہوں میں پھنسنے والی نگاہ سے بچائیے اللہ. دنیا کے حسن میں اٹکنے والی نظر سے بچائیے اللہ. غفلت میں پڑنے والی نظر سے بچائیے. ہر نظر آپ کا جلوہ دیکھ رہی ہو، ہر نظر آپ کی یاد لے کے لوٹ رہی ہو اللہ. اسی نظریں عطا فرمائیے اللہ. زبان پہ اپنا ذکر جاری فرمائیے، دل میں اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ. سچی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ. زندگی کے سارے کاموں کا تو آپ نے ذمہ لے لیا ہے. کتنی حدیثوں میں اللہ حضور پاک کے ذریعے آپ نے ذمہ لے لیا ہے اللہ. ہمارے سب کام بنانے والے آپ ہیں اللہ. سب کام بنانے والے آپ ہیں اللہ. اللہ یہ ہمارے گھر چلانے والے آپ ہیں، ہمارے گھر بنانے والے آپ ہیں، ہمارے بچوں کو پالنے والے آپ ہیں، ہمارے دشمنوں سے نمٹنے والے بھی آپ ہی ہیں. آپ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ. آپ نے ہر چیز کی ذمہ داری لے لی اللہ. اب پھر آپ کی یاد چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اللہ. اللہ کاموں میں پڑھ کے ذکر مراقبے کو چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اللہ. جب آپ نے ہر چیز کی ذمہ داری لے لی تو بندہ پھر کہاں بھاگ رہا ہے اللہ. اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائیے اللہ. آپ سے تعلق کے جو فائدے ہیں اس کا یقین نصیب فرمائیے اللہ. اس کی تڑپ عطا فرمائیے اللہ. آپ سے کٹا ہوا دل، اندھیر دل کسی کام کا نہیں اللہ. اللہ ہمارے سارے کام میں اللہ بے رونق ہو گئے آپ کی یاد کے بغیر اللہ. اپنا سچا تعلق عطا فرمائیے اللہ. جم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. کتنوں کے لیے آپ نے آسان کر دیا اللہ. اس وقت بھی کتنے بندے کر رہے ہیں اللہ. اللہ کتنوں کو آپ نے آسان کر دیا. کیسی کیفیات آپ عطا کر رہے ہیں، کیسا دھیان آپ عطا کر رہے ہیں اللہ. ہم کو بھی نواز دیجیے اللہ. اللہ ہم کو بھی نواز دیجیے اللہ. انسان کی عزت استقامت سے ہے اللہ. اللہ 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 جمنے والا ہم کو بتائیے اللہ. اللہ فسفسا بننے سے بچائیے اللہ. پھسڈی بننے سے بچائیے اللہ. انسان کو آپ نے ارادے کی قوت عطا فرمائی اللہ. اس ارادے کی قوت کو ہم نے ضائع کر لیا خواہشات میں پڑھ کے
اللہ اپنے ارادے پہ جمنے والا بنائیے اللہ، آپ کو استقامت والے پسند ہے اللہ، ہمیں استقامت والا بنائیے اللہ، 2 قدم چل کے بیٹھنے سے بچائیے اللہ، اللہ اللہ چھوٹی ہمت کو بڑی ہمت کر دیجیے اللہ، پختگی دے دیجیے اللہ، یہ ہمارا آنا ہے اللہ، اس کو قبول کر لیجیے، پھر سے اللہ ذکر میں استقامت عطا فرمائیے، آپ کی اطاعت میں استقامت عطا فرمائیے، گناہوں کے ترک میں استقامت عطا فرمائیے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرمائیے اللہ، دنیا کا جادو ہم پہ چلنے سے روک دیجیے اللہ، اے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکنے والے اللہ، نفس و شیطان کو دنیا کو ہم پر گرنے سے روک دیجیے اللہ، اے اللہ روکنے والی طاقت آپ ہی کی اللہ، اللہ گناہ کے ماحول سے بچائیے اللہ، اللہ اے اللہ غفلت سے بچائیے اللہ، اللہ اپنی یاد کی دولت نصیب فرمائیے اللہ، نسبت کا نور عطا فرمائیے اللہ، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے اللہ، اس میں کتنے آپ کے دین کے خادم ہیں اللہ، یہ آپ کی فوج ہے اللہ، آپ کے دین کے لیے جینے والے لوگ ہیں اللہ، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے اللہ، اللہ سب کو حلال روزی دیجیے اللہ، برکت والی روزی دیجیے اللہ، آسان روزی دیجیے اللہ، یہ زمانہ دولت کا آ گیا ہے، ہر طرف دولت کی اللہ ریل پیل ہے اللہ، کل کے معمولی آدمی آج دولت میں کھیل رہے ہیں اللہ، اللہ ایسے حال میں اللہ امت کو بھی اللہ دولت عطا فرمائیے، مگر ایسی دولت عطا فرمائیے جو آپ سے جوڑ دے، جو آپ کی یاد میں بے چین کر دے، جو دولت آپ کی نشانی بن جائے، جو آپ کی طرف کھینچنے والا مقناطیس بن جائے، ایسی دولت ایسی راحت دیجیے اللہ، اللہ ان راحتوں سے بچائیے جو مست کر دیں، جو نماز تہجد کو چھڑا دے، ایسی راحتوں سے بچائیے جو ذکر سے چھڑا دے، ایسی عزت و شہرت سے بچائیے اللہ جو آپ کی بندگی کی فرصت سے چھڑا دے اللہ، اللہ اللہ یہ دولت کا زمانہ ہے اللہ، مہدی آئیں گے تو خوب دولت لٹانے والے ہیں اللہ، اس محفل میں جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاکیزہ دولت عطا فرمائیے، پاکیزہ رزق عطا فرمائیے اللہ، سب ضرورتوں کی اللہ کھلی اللہ تکمیل فرمائیے، لیکن ہمارے دل کو ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونے دیجیے اللہ، اللہ ایسی اپنی یاد کا چسکا نصیب فرمائیے، اپنا دھیان عطا فرمائیے، دنیا کو ہماری نگاہوں میں مچھر سے بدتر بنا دیجیے، دنیا کو ہماری نگاہوں میں حقیر بنا دیجیے، ہمارے اطراف دنیا ہو لیکن ہمارے دل میں دنیا نہ ہو، آپ ہی کی محبت ہو اللہ، ایسی کیفیت عطا فرمائیے اللہ، اس محفل میں جو بھی پریشان ہے اللہ، یہ آپ کی یاد کی محفل ہے، یہ آپ کی محبت بھرے تذکروں کی محفل ہے اللہ، اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پریشانیاں سب کی دور کر دیجیے اللہ، اللہ ہمارے عزیزوں میں اللہ، ہمارے شناسوں میں اللہ، جو لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں اللہ، سخت کشمکش میں ہیں زندگی کی اللہ، ان کو صحت عطا فرمائیے اللہ، ہمارے عزیز جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو بھی جو بیماری ہے اللہ شفا عطا فرمائیے اللہ، نکمہ بنا دینے والی بیماریوں سے بچائیے اللہ، جب تک دنیا میں رکھیے پورے اعضاء آنکھ کان ہاتھ پاؤں اللہ، پورے اعضاء کو جاری رکھیے اللہ، پوری قوتوں کو باقی رکھیے اللہ، اور جس دن آپ سے ملاقات کا وقت موت کا وقت آئے اللہ عافیت کے ساتھ اللہ، جسمانی صحت کے ساتھ، اور یہ اللہ آپ کی رضا کے ساتھ دنیا سے ہمارا سفر کیجیے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا قبول فرمائیے، سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے اللہ، ہماری اولادیں جن کی محبت آپ نے ہمارے دل میں ڈالی، جن پہ ہماری زندگی کی کمائی اللہ لگتی ہے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے اللہ، ہماری اولاد کو جنتی بنائیے اللہ، ہماری اولاد کو علم دین عطا فرمائیے اے اللہ، حلال روزی عطا فرمائیے اے اللہ، دین کی خدمت کی شکلیں انہیں عطا فرمائیے اے اللہ، امت کے لیے انسانیت کے لیے ان کو رحمت بنا دیجیے اے اللہ، ان کی زندگی کو ہر طرح کے دکھ سے آلام سے فتنوں سے بلاؤں سے بچائیے اللہ اے اللہ، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے اللہ، جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے اللہ، کتنے ہیں جو قریب کے زمانے میں چلے گئے اللہ، ہر دل غمگین ہے، اپنے چہیتے نگاہوں میں پھرتے رہتے ہیں اللہ، ہمارے مرحومین کو مغفرت فرمائیے اللہ، مغفرت فرمائیے اللہ، کس کا نام لے اللہ، سب کے دل میں سب کے نام ہے مولا
اللہ 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 ان سب کو مغفرت عطا فرمائیے، عذاب قبر سے بچائیے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائیے۔ اللہ ان کے جو پسماندگان ہیں جن کے دل اللہ غم میں بھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو تسلی عطا فرمائیے، اپنے یاد کی لذت عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ اس مدرسے کو، اس کے ذمہ داروں کو قبول فرمائیے، اپنی نسبت کے لیے، اپنی محبت کے لیے قبول فرمائیے۔ آپ نے چاہا تبھی یہ محفل ہو رہی ہے۔ اللہ اس مدرسے سے جڑے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں اور یہاں سے فیض اٹھائے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں، اللہ میں اپنے کرم سے سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے۔ اللہ آپ کی محبت والا بنائیے، آپ کی یاد والا بنائیے، آپ کی یاد کو دنیا میں پھیلانے والا بنائیے۔ اللہ ہمارے لیے تو سب مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے سب آسان ہے۔ اللہ انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم کیا ہو رہا بھائی؟ اچھا، ابھی چونکہ تھوڑا توجہ آپ لوگوں کی اللہ کی طرف ہے، یہ تو اجتماعی عمل ہوا۔ حضور نے صلاۃ التسبیح سکھائی ہے جو گویا پورے گناہوں سے غسل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے 20 منٹ لگتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اپنی انفرادی دعا کیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ چائے کا نظم ہوگا۔